الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. محترم علماء کرام، دینی بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے افضل مخلوق بنایا اور ساری امتوں میں ہمیں افضل الامم کا لقب عنایت فرمایا. ہمارے لیے کائنات کی سبھی چیزوں کو مسخر کیا تاکہ ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں جو صرف اور اکیلا عبادت کے لائق ہے. یہ دین تمام فضائل کا مجموعہ ہے اور اس نے تمام نقائص، کمیوں اور بری عادتوں اور اخلاق سے روکا اور منع فرمایا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں موجود اچھے اخلاق کو باقی رکھا. سخاوت، مہمان نوازی، غربا پروری، حاجت مندوں کی مدد، مصیبت زدگان اور مظلومین کی مدد کے لیے جانا، حسن خلق، طلاقت وجہ، چہرے کی شادمانی اور بشاشت کے ساتھ لوگوں سے ملنا، ہمبلنس جس کو ہم کہتے ہیں، حسن اخلاق، اس کو اسلام نے
باقی رکھا، اس کی ترغیب دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وہ یہی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو منصب بتایا، اپنا جو فریضہ بتایا، جو ڈیوٹی بتائی کہ میری بعثت کس واسطے ہوئی ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے جڑایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں عمدہ اخلاق کو، بہترین اخلاق کو ان کے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، کیونکہ اخلاق یہ انسان کی دنیا اور عقبہ آخرت دونوں سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے تمام کام بڑے آسانی سے اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں۔ اسلام نے حسن اخلاق پر بہت ابھارا، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر اسی لیے ہوئے کہ وہ دعوت کے راستے میں تمام طرح کی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے، برداشت کرتے تھے، اور لوگوں کے حق میں جو سب سے بہتر ہوتا تھا ان کو اسی کی ترغیب دیتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیر کا جذبہ لوگوں کے لیے رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ خیرکم انفعکم للناس، سب سے بہتر تم میں کا وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدے مند ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، کارآمد ہو۔ سلف صحابہ کرام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر کاربند رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا جو عملی نمونہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا وہ قابل بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الناس خلقا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ 10 سال کی عمر رہی ہوگی کہ ان کی والدہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر کے چلی گئی تھی۔ خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک آدمی کے ساتھ رہنا اس کے اخلاق کو جاننے کے لیے سب سے مددگار ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، وصف بھی ہے اللہ کے رسول کا، خلقی بھی اور خلقی بھی، دونوں غور سے سننے کے لائق حدیث ہے۔ کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلقی اوصاف ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم و نازک کوئی ریشم، کوئی مخمل بھی نہیں پایا، جبکہ ریشم اور مخمل بڑے ہی نرم اور ملائم کپڑے اور بہترین اور نفیس کپڑے شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم و نازک کوئی چیز نہیں پائی۔ ولا شممت رائحۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ یہ خلقی اوصاف بیان کی، اب خلقی اوصاف بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی اف قط، ہمیں اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ولا قال لشیء فعلته لما فعلت کذا، اور نہ کسی کام کو کرنے پر یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا۔ ولا لشیء لم افعله الا فعلت کذا، اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ کبھی کسی طرح کی باز پرس، کوئی سخت کلامی نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ خلقی اور خلقی اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بعثت انہی اخلاق کو لوگوں میں راسخ کرنے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی اخلاق کو لیا اور اپنایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اس مسلمان پر تعجب ہے، مجھے اس مسلمان پر تعجب ہے جس کے پاس اس کا بھائی کسی ضرورت سے آتا ہے اور اس کے یہاں اپنی حاجت روائی کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ کہا کہ اگر اس کو اللہ کے ثواب اور بدلے کی امید نہیں ہے تو کم سے کم حسن اخلاق کی طرف تو سبقت کرے، کیونکہ یہ نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہتر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنو طے کے قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب بنو طے کے قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو صفانہ بنت حاتم الطائی ان قیدیوں میں تھیں، خوبصورت لمبی تڑنگی اور بات کرنے پر قادر لڑکی تھی۔ کھڑی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا کیجئے کہ میرا راستہ چھوڑ دیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے، کیونکہ میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور مجھ پر قبائل عرب کو جو میرے قبیلے کے دشمن ہیں، جن سے میرے قبیلے کی نہیں بنتی، ہنسنے کا موقع مت دیجئے، اور میری کفالت کرنے والے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جو میرا بھائی میری دیکھ بھال کرتا تھا وہ بھی اسلام سے فرار اختیار کرتے ہوئے بھاگ چکے ہیں گھر چھوڑ کر، تو لہذا میرے اوپر رحم کھائیے، میرا راستہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کون تھے؟ کہتی ہیں میں حاتم کی بیٹی ہوں جو قبیلے کی حفاظت کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، محتاجوں کو ان کی حاجتیں دیتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، ہر ضرورت پوری کرتا تھا، جود و سخا کے لیے جس حاتم کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دو، کیونکہ ان کے باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتے تھے، اگر وہ ایمان لائے ہوتے تو ہم ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کرتے، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے، وہ مکارم اخلاق کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس
نوجوان لڑکی کا، عورت کا راستہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو. وہ اسلام لے آتی ہیں. اس کے بعد کبھی لیتے ہیں پورا اسلام لے آتا ہے. حضرت عدی سے کہتی ہیں، وہ آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بتایا کہ میرے باپ مکارم اخلاق پر فائز تھے، تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا معاملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ اپنے ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں عبرت کے لیے. کیا فائدہ ہے حسن خلق کا؟ آج دنیا میٹیریل بالکل مادی ہو چکی ہے، میٹیریلسٹک ایک دم. اس کو ہر چیز میں دنیاوی اور اخروی سب فائدہ سوچتا ہے. بات آئے گی کیا فائدہ ہے حسن خلق کا؟ اچھے اخلاق والا انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے. اور اگر اس خلق کے لیے اس کی بھلائی کی دلیل کے طور پر اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس بات کا احسان جتلاتا ہے وہ یہی کہ آپ پر اللہ کا رحم یہ ہے کہ آپ کے مزاج کو، آپ کی طبیعت کو اس نے نرم کر دیا. اگر آپ بدخلق اور بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بدک جاتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بہت نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف بھی ان کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی سخت کلامی سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول سے، ملنے جلنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ زبان سخت ہے. وہ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ نرم زبان ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان کے بہت سے عیوب کو ان کا یہ حسن خلق ڈھانپ لیتا ہے، اس پر پردہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، اس کی عبادتوں کا، اس کی نمازوں کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار، جہنم میں جائے گی اس وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ آپ نے کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی مأمون نہ رہے، محفوظ نہ رہے. ہر وقت اس کو اپنے پڑوسی سے یہ خطرہ رہے کہ کب اس کی سازشوں سے، اس کے حیلے اور مکر سے مجھ کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حسن اخلاق پر قائم رہنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ جنت میں فائدے کی بات ہو رہی ہے نا، حسن اخلاق کا فائدہ، اخروی فائدہ دیکھیے، جنت میں میرے قرب کا اور مجھ سے قریب ترین جگہ پانے کا ذریعہ ہے. اور اس کے برعکس کچھ اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برے ہیں اور یہی لوگ قیامت کے دن مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے. ان اقربکم منی مجلسا وادناکم منی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن جو لوگ مجھ سے قریب ترین اور مجھ سے نزدیکی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے وہ تم میں سب سے زیادہ بلند اور اچھے اخلاق والے ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَقْسَاكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْلِسًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَحِّقُونَ. کہا کہ اور تم میں سب سے دور مجھ سے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ لایانی باتوں میں منہمک رہتے ہیں
اور لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے ایذا دیتے ہیں، لوگوں پر زبان درازی کرتے ہیں، یا لوگوں پر اپنے زبان کی تیزی کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے تیز بول کر ان کو اپنا قائل اور کر سکتے ہیں اور ان پر اپنی برتری جتا سکتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور آپ سے سوال یہ بھی ہوا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں لے جانے والی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یعنی اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ زبان روک لو۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا او انا مؤاخذون بما نتکلم، جو ہم بولتے ہیں زبان سے کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، کتنے بھولے ہو آپ اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، زبان کے کرتوت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو لوگوں کو تھوتنوں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جائے؟ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آدمی حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، آیاتی احدنا شہوۃ و یکن لہ فیہ اجر، کہ ہم میں سے کوئی اپنی ضرورت کے لیے جائے اور اس پر اس کو اجر ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا کہ ارائیتم لو وضعها فی حرام الا یکون لہ وزر، کیا خیال ہے اگر یہی کام وہ غلط طریقے سے کرے، بدکاری کرے، تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا؟ تو جب جائز طریقے سے اس کام کو انجام دے گا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ حسن اخلاق بندے کو اللہ کے تقوی پر ابھارتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اعضاء و جوارح کو بہکنے سے بچاتے ہیں، اور یہ اللہ کا موہبہ بھی ہے، کسی کو وہبی طور پر یہ عطا ہوتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں طور پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسبی بھی ہے۔ اس کو آدمی چاہے تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو برابر ریاضت نفس کی ضرورت ہوگی، وہ جمائے رہے اپنے آپ کو حسن اخلاق پر، اور جب بھی بد اخلاقی اس سے سرزد ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو فوراً اپنے آپ کو جادہ مستقیمہ کی طرف لوٹا لے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ والے جو ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اس پر چوکنا ہو جاتے ہیں اور بصارت سے کام لیتے ہیں، لوٹ آتے ہیں ہدایت کی طرف۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت با اخلاق محدث تھے، امام المحدثین کہا جاتا ہے انہیں۔ وہ طرطوس بہت جاتے تھے، خراسان کا علاقہ ہے سجستان کی طرف۔ تو ایک نوجوان ان کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گئے اور جلدی ہی واپسی کی ضرورت پیش آ گئی۔ نکلنے کے وقت جب انہوں نے اس نوجوان کو نہیں پایا تو لوگوں سے پوچھا کہ فلاں نوجوان جو میری خدمت کیا کرتا تھا اس بار میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے بتایا کہ کسی شخص کا اس پر 10,000 دینار قرض ہے اور اسی قرض کی پاداش میں اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کا پتہ لگاتے ہیں جس کا پیسہ تھا،
جا کر کے اس کو 10,000 دینار دیتے ہیں۔ یہ نوجوان قید سے چھوٹتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپسی کا سفر کر چکے تھے۔ راستے میں ملاقات کرتا ہے جا کر کے ان سے 2 مرحلے کی دوری پر، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہاں تھے اس بار ملاقات میں؟ کہا کہ 10 دینار کے عوض قید تھا، پتہ نہیں کس آدمی نے میرا قرض ادا کر دیا ہے، میں قید سے چھوٹا ہوں تو آپ کے پیچھے فوراً چلا آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اللہ سے رحمت کی مغفرت کی دعا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے حق میں نیکی کو قبول کیے جانے کی دعا کرو، تلقین کی اس کو، اور ہرگز اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ خود انہوں نے اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کیا ہے۔ اور اس کو تب پتہ چلا جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کے اس دار فانی سے جانے کے بعد لوگ اس نوجوان کو خبر دیتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، خود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارا قرض ادا کیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حاجت پوری ہو جائے، آدمی پر گرا نہ گزرے، اور آدمی اپنے آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کے احسانات کے تلے خود کو دبا ہوا نہ پائے۔ یہ ہوتا ہے کسی کی حاجت روائی کا طریقہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے اللہ کے واسطے جو حاجت مند ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، محتاج ہو جائے، رات بھر سوچتا رہے کہ کس کے پاس جاؤں، اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے، مجھے اس سے کوئی پسند نہیں، کوئی اور شخص اس سے بڑھ کر، اور اس کو میرا ہی نام سمجھ میں آئے، اور صبح کو وہ شخص اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک حدیث اس کے بعد اور، اذا انت لا ترجى لدفع ملمة ولا لك في المعروف عندك مطمع ولا انت ذو جاه يعاش بجاهه ولا انت يوم الحشر ممن يشفع فعيشك في الدنيا وموتك واحد وعود خلال من نوالك انفع، کہ جب کسی نیکی کی کسی ضرورت کے وقت تم سے کوئی امید نہ لگائی جا سکے، نہ نیکی میں تمہاری کوئی رغبت ہے، نہ تم جاہو منصب والے ہو کہ تمہاری شفاعت سے کسی کا کام چل جائے، نہ محشر میں تم اس لائق ہو، اتنے نیکوکار ہو کہ تمہاری سفارش اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری شفاعت قبول فرمائے، تو تمہارا جینا مرنا دونوں برابر ہے، اور دانت کھودنے کا جو خلال ہوتا ہے وہ تمہاری طرف سے آنے والے کسی تحفے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث ہے سنن ترمذی کی، فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وہو محق، کہ میں جنت کے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نچلے درجے میں، بالکل ادنا ترین درجے کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے بلائی چھوڑ دے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درمیانی طبقے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے، من ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، سنجیدگی سے تو جھوٹ بولے ہی نہیں، مذاق میں بھی جو جھوٹ نہ بولے، ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیانی طبقے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اونچے طبقے میں میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے، من حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رات بھر صرف یہی دعا کرتے رہے کہ اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، جس طرح تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ پوچھتی ہیں رات بھر ایک ہی دعا کرتے رہے؟ کہا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں حسن اخلاق داخل کر کے میرے اخلاق اچھے ہو گئے تو مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ دعا عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا ہے، جبکہ یہ دعا عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور یہی ثابت ہے، آئینہ دیکھنے کے وقت اس کا ثبوت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن اخلاق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے سختی اور بد اخلاقی کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم،